ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سیرین عن عبد الرحمن بن ابی بکرہ عن ابیہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قعد على بعیرہ وامسک انسان بخطامہ او بزمامہ قال ای یوم ھذا فسکتنا حتى ظننا انہ سیسمیہ سوا اسمہ قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له۔ صدق رسولنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، سامعین کرام، حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر بڑے ہی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 67، 60 پر 7، 67، حدیث نمبر 67۔ آج جس حدیث کی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، چونکہ اپنے درس کے اعتبار سے جو ترتیب وار درس جاری تھا، یہاں تک اس سے پہلے تک حدیث کا درس ہو چکا تھا، اور بیچ میں جو ایک وقفہ ہوا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، پھر اب یہ سلسلہ پھر سے شروع ہوا ہے۔ درمیان میں ہم نے کچھ دوسری حدیثوں کا درس پیش کیا تھا، اب اسی سلسلے کو پھر باقی رکھتے ہوئے آگے حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے حدثنا مسدد، ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی بشر نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابن عون نے، وہ محمد ابن سیرین سے، وہ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکرہ سے، وہ اپنے والد سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سے ذکر کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک انسان نے ان کی اونٹ کی مہار یا لگام پکڑی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایو یومن ھذا، آج کون سا دن ہے؟ راوی کہتے ہیں ہم خاموش رہے، ہم کو یہ گمان ہوا کہ آپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نام شاید بتانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا آج قربانی کرنے کا دن نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں، کیوں نہیں؟ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں ہم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیے، کیونکہ ہمارا گمان یہ ہوا کہ شاید آپ اس مہینے کا کوئی دوسرا نام منتخب کر رہے ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا ہاں، کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ آج کے دن اس مہینے میں اس شہر میں حرام ہیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے، جو اس حدیث کو اس سے زیادہ رکھنے والا ہے اس تک پہنچا سکتا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس حدیث پاک میں خاص عنوان حرمت مسلم، یعنی ایک مسلمان کی جان و مال اور عزت و آبرو کے محترم ہونے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے نزدیک ایک مسلمان کی جان، مال، اس کی عزت و آبرو محترم ہے، قابل احترام ہے۔ کیسے سمجھایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو؟ دیکھیے مثال کتنی بہترین آپ نے پیش کی، اور وہ بھی کیسے موقع پر۔ موقع یہ تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں تھے۔ حاجیوں کے لیے جو حج کے ارکان میں سے سب سے بڑا رکن ہے وہ وقوف عرفہ ہے۔ عرفات کے میدان میں وقوف کرنا، ٹھہرنا، وہاں پر اللہ کی عبادت کرنا ایک بہت بڑا رکن ہے، ایک بڑا فرض ہے۔ تو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم میدان عرفات میں ہیں، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ آئے تھے وہ سب وہاں پر موجود تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہی ایک حج ہوا ہے۔ اسی کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں کہ یہ آخری حج ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر آپ دنیا میں نہ رہے، زیادہ دن نہ رہے، اس کے چند ہی دنوں کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ تو جو حج آپ نے کیا جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس موقع پر آپ میدان عرفات چونکہ وہ حرم کے اندر داخل ہے، حرم کے حدود ہیں، آج بھی وہاں پر آپ جائیں گے تو بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں حدود حرم کے، اور یہ شریعت مطہرہ کے احکام بھی اس سے بہت سارے متعلق ہیں کہ حرم کی حد میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب قابل احترام ہیں، یعنی وہ حرم کی زمین بھی محترم ہے، اور وہاں اگر کوئی چیز آ گئی تو اس کا بھی احترام ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم اگر حالت احرام میں ہو اور حدود حرم میں ہو تو کوئی شکار نہیں کر سکتے۔ جیسے اگر کوئی جنگل سے کوئی شکار آ گیا، ہرن ہے یا کوئی بھی جانور جو حلال جانور جس کو کھانے کے لیے لوگ شکار کرتے ہیں، تو حدود حرم کی حد میں شکار کرنا بھی حرام ہے، اور وہاں کے درخت کو کاٹنا بھی حرام ہے۔ تو آپ سوچئے کہ وہاں کی چیزوں کا کتنا احترام ہے، کیونکہ وہ اللہ نے اس کو حرم بنایا ہے۔ حرم کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ قابل احترام ہے، کیونکہ کاٹنے کا مطلب اس کی بے حرمتی ہو گئی، اور شکار کرنا اس کی بے حرمتی ہو گئی۔ تو کوئی جانور اگر حرم کی حد میں آ جاتا ہے تو وہ قابل احترام ہو گیا، اس کو شکار نہیں کیا جا سکتا، اسے مارا نہیں جا سکتا، اسے تکلیف نہیں دی جا سکتی، یہاں تک کہ ایک چیونٹی کو بھی وہاں پر اذیت نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ وہ حرم کی حد میں ہے۔ اور یہ بات سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، یہ حرم کا احترام اسلام کی آمد سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد اسلام کے احکام نافذ ہوئے، اس سے پہلے بھی وہاں والے حرم کا احترام کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حرم کے اندر کسی کو قتل نہیں کرتے تھے۔ حرم کے اندر کوئی آ گیا تو کہتے تھے نہیں، حرم میں قتل نہیں کریں گے، اس کو حرم کے باہر لے جا کر کے قتل کریں گے۔ تو حدود حرم کا یہ احترام بہت پہلے سے جاری رہا، اور اسلام نے بھی اس احترام کو برقرار رکھا کہ یہ حرم کے حدود ہیں، اس میں کوئی کسی کو اس کی حرمت کو پامال نہیں کر سکتا۔ تو حرم کی زمین بھی محترم ہے اور وہاں کی چیزیں بھی محترم ہیں۔ ایک چیز تو یہ سمجھ میں آ گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسلامی جو مہینے ہیں، 12 مہینے، یہ تو انگریزی سال کے بھی مہینے ہیں، جنوری، فروری وغیرہ، اسلامی مہینوں کے جو نام ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، تو یہ جو مہینے ہیں ان میں 4 مہینے یہ حرمت والے مہینے ہیں، جن کو اشہر حرم فرمایا گیا قرآن پاک میں۔ اشہر کا شہر کی جمع اشہر، شہر کا معنی مہینہ، اشہر حرم، حرمت والے مہینے، ان میں سے ذی الحجہ بھی ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، اور ادھر جو ہے محرم۔ یہ 4 حرمت والے مہینے
جن میں قتل کو حرام قرار دیا گیا، اور ان مہینوں میں قتل نہیں ہوتا تھا، ان مہینوں میں جنگ بند کر دی جاتی تھی۔ پچھلے دور میں بھی، یعنی اسلام کی آمد سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کو حرم والے محترم مہینے شمار کیے جاتے تھے، اس میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ اگر یہ مہینہ آ گیا تو فوراً جنگ بند ہو جاتی تھی۔ تو اسلام نے ان مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھی۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ، ذو الحج ابھی آنے والا ہے، جس میں یہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے، یہ ذی الحج کا مہینہ یہ اسلامی مہینوں میں حرمت والا مہینہ ہے، لہذا اس کی حرمت کو برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا۔ تو اب دیکھیے، ایک تو مہینہ بھی حرمت والا ہے یعنی ذی الحجہ کا، اور اس میں دن، کون سا دن؟ قربانی کا جو یوم النحر جسے کہتے ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ یوم النحر ہے، جس دن ہمارے لیے قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ جو بھی مالک نصاب ہیں جن پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، 10 ذی الحجہ، 10، 11، 12 یہ 3 دن، تو اس کو ایام نحر کہا گیا۔ تو وہ بھی حرمت والا دن ہے اس اعتبار سے کہ اس دن اللہ کے بندے مومنین اللہ کے خاص مہمان ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن، اور شوال کی پہلی تاریخ عید الفطر، جس دن عید کی نماز ہوتی، اس دن پورے سال میں 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی منع ہے، نہیں رکھ سکتے آپ۔ سال بھر اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ یہ 5 دن چھوڑ کر کے ہی روزہ رکھے گا۔ ویسے تو رمضان شریف کے فرض ہیں، اس کے علاوہ باقی سب نفل ہیں، لیکن ان میں بھی نفل میں یہ 5 دن کو چھوڑ کر کے ہی روزہ رکھ سکتا ہے۔ 5 دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ حرمت والے دن میں ہیں اور اللہ کے خاص مہمان ہیں، اس لیے ان دنوں میں روزہ منع ہے۔ تو اب یہاں پر اسلامی شریعت مطہرہ کی روشنی میں یوم النحر یہ بھی قابل احترام ہے، ذی الحجہ کا مہینہ قابل احترام ہے، اور حرم کی حد وہ بھی قابل احترام ہے۔ اب آئیے مضمون حدیث کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اونٹنی پر تشریف فرما ہے اور صحابہ اکرام سامنے ہیں، ایک بہت ہی پیارا حکم دینا چاہ رہے ہیں، اور ایک بہت ہی جامع دستور، ایک بہت ہی عظیم قانون رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، اس لیے سارے صحابہ کو خاموش کرایا گیا۔ حضرت عمر سے حضور نے فرمایا تھا کہ خاموش کراؤ سب کو، سب خاموش ہو گئے، سب سناٹا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سوال کرتے ہیں، آج کون سا دن ہے؟ جبکہ حضور جانتے ہیں کہ آج کون سا دن ہے، کیونکہ اسی دن وہاں پر 10 ذی الحجہ کو وہاں پر موجود ہیں، تو 9ویں ذی الحجہ کو وہاں پر میدان عرفات میں تھے، تو 9ویں ذی الحجہ سے لے کر یہ حرمت والے دنوں میں ہے، حرمت والا مہینہ بھی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آج کون سا دن ہے؟ تو سب صحابہ خاموش ہو گئے، کیونکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوال کرتے تھے تو صحابہ کے دماغ میں ایک بات یہ آتی تھی کہ حضور جانتے ہیں پھر بھی ہم سے سوال کر رہے ہیں، ہم کو بتانے کی تو ضرورت ہے نہیں۔ لیکن اب ان کے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ شاید ہو سکتا ہو کوئی دوسرا نام رکھنا چاہ رہے ہوں، آج کا جو دن کا نام ہے یا دن مہینے کا نام کوئی دوسرا چوائس کرنا چاہ رہے ہوں، اس لیے صحابہ خاموش ہوئے۔ تو حضور نے فرمایا کیا یوم النحر نہیں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، آج یوم النحر ہے، یہ 10 ذی الحجہ کا دن تھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ مہینہ تو سب کو یاد ہوگا اور خود حضور کو بھی معلوم ہوگا، کیونکہ ذی الحجہ کے مہینے میں تو حج ہوتا ہے، حج اسی مہینے میں ہوتا ہے، معلوم ہے، لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ آج یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ سب خاموش ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ تو سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ پھر حضور پوچھتے ہیں کہ یہ زمین، یہ جگہ؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ زمین جو حرم ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ حرم محترم ہے۔ یعنی حرمت کو، احترام کو سمجھانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 محترم چیزوں کو سامنے رکھا کہ 3 محترم چیزیں ہیں، یعنی حرم بھی قابل احترام ہے، حرم کی زمین بھی قابل احترام ہے، یہ مہینہ بھی قابل احترام ہے، اور دن بھی قابل احترام ہے۔
جو کہ یہ ان کا احترام یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو اسی طرح سے ایک مسلمان کی جان مال اس کی عزت و آبرو بھی محترم ہے۔ یعنی اب ایک مسلمان کی جان و مال اور اس کی عزت و آبرو محترم ہے، اس کا مطلب اس کی حرمت کو پامال نہ کیا جائے۔ یہ کتنا پیارا حکم ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام کو سمجھانے کے لیے، قدر و منزلت کو بتانے کے لیے، اور تمام مسلمانوں کی ایک دوسرے کی جان و مال عزت و آبرو محفوظ ہو جائے، اس کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بہترین پیرائے میں، کتنے بہترین انداز میں سمجھایا کہ جیسے یہ محترم ہے ویسے ہی مسلمان کی جان و مال اور آبرو بھی محترم ہے۔ یہاں سے تو بالکل بات سمجھ میں آ گئی کہ جو مومن ہے، صاحب ایمان ہے، اس کی نہ عزت کو پامال کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے مال کو برباد کیا جا سکتا ہے، نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور نہ اس کا خون بہایا جا سکتا ہے۔ یعنی جان بھی محفوظ ہے، محترم ہے، بے قصور اس کو نہ مارا جا سکتا ہے۔ اب یہاں سے یہ جو تین چیزوں کو جو حضور نے رکھا ہے، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، خون، مال، عزت و آبرو، ایک انسان کے لیے پیاری چیزیں یہی تین زیادہ ہیں۔ یعنی جان بھی پیاری ہے، مال بھی پیارا ہے، اور اس کی عزت و آبرو بھی پیارا ہے۔ ہر انسان کی خواہش اگر دیکھی جائے، ہر انسان کے نفس کو، اس کے دل کو ٹٹولا جائے، تو ہر انسان کے نزدیک اس کی عزت و آبرو پیاری ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ میں بے آبرو ہو جاؤں، میں بے عزت ہو جاؤں۔ تو جب کوئی نہیں چاہتا ہے، اسلام نے بھی عزت و آبرو کو برقرار رکھا۔ کتنا پیارا مذہب دین اسلام ہے کہ جو اسلام کے دامن میں آ گیا، دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے، جو اصل یہاں پر یہ جو حضور نے حکم فرمایا ہے اور یہ احترام کا جو حکم دیا ہے، اس کی تہ تک اگر آپ پہنچیں گے تو آپ کا دل واقعی مچل اٹھے گا کہ کیوں فرمایا حضور نے کہ تمہارا مسلمان کا خون محفوظ ہے، اس کا خون محترم ہے، اس کی جان محترم ہے، اس کا مال محترم ہے، اس کی عزت و آبرو محترم ہے، کیوں فرمایا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اور یہ بات بھی آپ سمجھتے چلو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ بالکل اللہ کے حکم سے فرمایا ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے فرمایا ہے۔ تو اب یہیں سے آپ کو اس بات کو تلاش کرنا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مومن، ایک مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو کو محترم کیوں فرمایا ہے۔ بڑی پیاری بات کہی ہے صوفیاء کرام نے، اولیاء کاملین نے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم ایک انسان ہیں، کوئی وقات نہیں ہے، کوئی ہماری قدر و منزلت نہیں ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ ایک نسبت لگی ہوئی ہے وہ نسبت کا صلہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ نسبت کون سی لگی ہوئی ہے؟ غلامی مصطفیٰ کی نسبت لگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے آپ غلام ہو گئے، یعنی مومن ہونے کا مطلب ہی یہ ہے جو غلام مصطفیٰ ہے وہی مومن ہے۔ جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر صحیح طریقے سے ایمان لے آیا تو گویا اس کا ایمان کامل ہو گیا، اللہ کا وہ مومن بندہ ہو گیا۔ کیونکہ حدیث پاک ہے، اسی بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں بھی ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی دل میں آ گئی تو گویا وہ مومن کامل ہو گیا۔ تو یہیں سے ثابت ہوا کہ مومن ہونا یہ ایک بڑی نسبت حاصل ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ اب تمہارے اندر ایک جو نسبت آ گئی، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس نسبت والے کی بے حرمتی ہو، اسی لیے اس کا احترام کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک مومن کی عزت کو پامال کرنا ایسے ہی جیسے خانہ کعبہ کو ڈھانا، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا کوئی مسلمان یہ گوارا کر سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے؟ خانہ کعبہ کو گرانا، خانہ کعبہ کو ڈیمولیشن کرنا، معاذ اللہ رب العالمین۔ کوئی مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، گوارا نہیں کر سکتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی عزت و آبرو کا معاملہ بس یہی ہے
کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نسبت مل چکی ہے غلامی مصطفیٰ کی، اسے نسبت مل چکی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام باوفا ہونے کی، اس لیے اب اس کی عزت و آبرو بھی محفوظ ہے۔ یہیں سے یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، ایک بار سوال آیا بھی تھا کہ نمازی جب نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو امام آگے اور سارے مقتدی پیچھے ہیں، امام آگے ہے اور سارے مصلی مقتدی وہ سب پیچھے ہیں، لیکن انتقال کے بعد معاملہ الٹا ہے۔ انتقال کے بعد یعنی جن کا انتقال ہوتا ہے مسلمان کا، تو اب جنازہ سامنے ہوتا ہے، امام ادھر ہیں، سارے مصلی ادھر پیچھے ہیں اور جنازہ سامنے ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ کیا حکمت ہے؟ کیوں جنازہ سامنے رکھا جا رہا ہے؟ بظاہر تو دیکھنے میں جنازہ سامنے رکھا گیا ہے، نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ دعائے مغفرت ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جس کا انتقال ہو گیا ایمان کی حالت میں، اب اس کو یہ درجہ مل گیا کہ اب وہ بھی قابل احترام ہے، لہذا اسے آگے بڑھایا جا رہا ہے، وہ فتح حاصل کر کے جا رہا ہے، کیونکہ ایمان کی حالت میں انتقال کرنا یہی سب سے بڑی فتح ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، ورنہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو جائے۔ تو اب ایمان کی حالت میں خاتمہ ہوا، نماز جنازہ کے لیے اسے رکھا جا رہا ہے، تو اسے آگے رکھا جا رہا ہے تاکہ پوری دنیا کو یہ پتہ چلے کہ اب یہ جانے والا ہار کے نہیں جا رہا ہے بلکہ فتح حاصل کر کے جا رہا ہے۔ اسی لیے اس پر پھول چڑھائے جاتے ہیں، اس کو پھول سے سجایا جاتا ہے تاکہ یہ شکست کھا کے نہیں بلکہ یہ کامیاب ہو کے جا رہا ہے۔ اور اس میں ایک بڑی عظیم بات یہ بھی ہے کہ اب وہ جانے والا اب جا تو رہا ہے، لوگوں کی نظروں میں ایک طرح سے غم ہے، لوگوں پر غم کے آثار ہیں، گھر والوں پر، متعلقین پر، لیکن اگر وہ صاحب ایمان ہے تو حقیقت میں قریب جا کر کے دیکھیں گے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، کیونکہ فرشتے اسے بشارت دیتے ہیں، اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ اب جس رسول کی غلامی میں تو نے زندگی گزاری ہے ان کا دیدار نصیب ہوگا، ان کا دیدار نصیب ہوگا، قبر میں زیارت رسول سے تم مشرف ہو جاؤ گے اور تمہارے لیے جنت کی کیاری بنا دی جائے گی۔ اس لیے وہ سن کر کے، فرشتوں کی بشارت سن کر اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہوتے ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، ایک فارسی میں شعر انہوں نے کہا ہے، واقعی یہ بہت اہم بات ہے، نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مومن کی نشانی میں تجھے بتاؤں، مومن ایمان والے کی نشانی کیا ہے میں بتاؤں؟ جب اس پر موت طاری ہوتی ہے، یعنی جب موت کی آغوش میں آتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، جب انتقال کر جائے تو اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، اس کا چہرہ نور سے منور ہوتا ہے۔ کیوں؟ جو اندر ایمان تھا، محبت رسول کا جذبہ تھا، اب وہ چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، جس کامیابی کا صحرا اسے دنیا میں اس طرح سے دیا جا رہا ہے کہ سب کے سامنے رکھا جا رہا ہے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جا رہی ہیں۔ تو یہاں ایک نسبت بڑی اہم چیز ہے مومن کے لیے، اور اسی نسبت کا احترام ہے۔ اور آپ کو نسبت کے احترام کے حوالے سے میں بہت ساری مثالوں کے ذریعے سمجھا سکتا ہوں، شاید آپ کو ذہن میں بات آ جائے گی کہ نسبت کا احترام ہمارے دین میں بہت زیادہ معاملات میں ہے۔ دین کے جتنے بھی معاملات ہیں وہاں آپ دیکھیں گے تو نسبت کا احترام ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال بہت جلد سمجھ میں آ جائے گی، ایک چٹائی یا ایک چادر یا مسجد میں بچھنے والی قالین، مسجد میں بچھنے والی چٹائی، اب دیکھیے اس کا کیا انداز ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور ایک چٹائی جو گھر میں ہے، دکان میں ہے یا کہیں سڑک پہ پڑی ہے، اس کا کیا سلوک ہوتا ہے۔ اگر کہیں چٹائی باہر پڑی ہوئی ہے تو آپ چپل سے رونتے ہوئے چلے جائیں گے، کچھ بھی احترام نہیں ہوگا، لیکن مسجد کی چٹائی میں آپ چپل پہن کے نہیں رو دیں گے۔ کیوں؟ چٹائی تو وہ بھی ہے، چٹائی یہ بھی ہے، لیکن وہاں آپ چپل سے رونتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن مسجد کی چٹائی پر چپل رکھنا گوارا نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اب یہ عام چٹائی نہیں رہ گئی بلکہ اسے نسبت حاصل ہو گئی اللہ کے گھر سے، یہ نسبت کا احترام ہے۔ اسی طرح سے ایک پتھر، معمولی پتھر سڑک پہ پڑا ہوا ہے، کہیں ادھر ادھر ہے،
اس پتھر کا کوئی احترام نہیں ہے، لیکن یہ ایک پتھر مسجد میں لگا ہوا ہے تو اس کا احترام کیا جا رہا ہے، اس کی تعظیم کی جا رہی ہے، اس پہ کوئی غلاظت اور گندگی نہیں ڈالی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ نسبت والا ہو گیا. تو نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے، نسبت کی بنیاد پر احترام ہوتا ہے. آج بھی کبھی کبھی قرآن کریم کو جو گھروں میں رکھا جاتا ہے، اکثر گھروں میں اس کے ساتھ اس کا غلاف ہوتا ہے، جزدان جسے بولتے ہیں، غلاف ہوتا ہے، کور چڑھایا جاتا ہے کپڑے کا. تو اگر قرآن شریف کو آپ نکالے کپڑے میں سے، غلاف میں سے، اور اس غلاف کو چوم لیتے ہیں، کپڑا تو وہ بھی ہے لیکن اس کو کیوں چوما جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں نسبت حاصل ہے، وہ قرآن کے ساتھ اسے نسبت حاصل ہو گئی ہے، اس لیے اس کا احترام کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ آپ کو ابھی چونکہ قربانی کے موقع پر یہ مسئلہ آپ کو شاید معلوم ہو جائے گا کہ جس جانور کو قربانی کے لیے خرید لیا گیا، جانور کو قربانی کے لیے خاص کر دیا گیا، تو اب اس کا بھی احترام لازم ہے، اس کا بھی احترام لازم ہے. یہاں تک کہ فقہ کی کتابوں میں ہے کہ جیسے بڑا جانور ہے تو اس جانور کو جو قربانی کے لیے مخصوص کر دیا گیا، اب کھیت کی جوتائی کے لیے اس کو نہیں استعمال کیا جا سکتا، کھیت کے کاموں کے لیے نہیں. اب اس پہ بوجھ لاندنے کے لیے، بیل گاڑی کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب تک وہ ایک جانور تھا لیکن اب قربانی کے لیے مخصوص ہو گیا، اس کا احترام ہے. یہاں تک کہ گائے، بکری وغیرہ جو یعنی نر یہ مادہ ہیں، ان کے تھن میں اگر دودھ اتر آئے تو اس کا دودھ بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا دودھ آئے تو اس کو صدقہ کرنا ضروری. گائے ہے، بکری ہے، اگر وہ قربانی کے لیے مخصوص کر دی گئی تو اب اس کے اندر جو دودھ اتر آیا تو اب وہ دودھ نہیں استعمال کریں، بلکہ اس کو اگر کیونکہ بہت زیادہ آ گیا ہے، اگر نچوڑ بھی لیا تو اس کو فقراء میں، غربا میں صدقہ کریں. یہ احترام ہے. اور مزید آگے بڑھو، اللہ اکبر، بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ جس جانور کو قربانی کے لیے مخصوص کر دیا گیا، اور خاص طور پر وہ جانور جو حج کے موقع پر قربانی کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، اس کو ہدی کا جانور کہتے ہیں. قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا، الہدی، ہدی، وہ جانور، اس کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ اس جانور کے گلے میں جو قلادہ پہنایا جاتا تھا، ہار پہنایا جاتا تھا، قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر آیا ہے کہ اس کا بھی احترام کرو، اس کو ادھر ادھر مت پھینکو. تو جانور جو کہ ایک بے زبان ایک جانور ہے، حیوان ہے، اس کا تو کوئی احترام نہیں تھا، لیکن قربانی کے لیے مخصوص ہونے کی بنیاد پر اس کا احترام بڑھ گیا، اس کا احترام کیا جا رہا ہے. تو میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نسبت کی وجہ سے شے ممتاز ہو جاتی ہے، چیز ممتاز ہو جاتی ہے، اس کا احترام بڑھ جاتا ہے. لہٰذا ایک مومن، ایک مسلمان، اس کو نسبت حاصل ہو چکی ہے غلامی مصطفیٰ کی، تو اس لیے اس کا احترام برقرار ہے. اب اگر کوئی سوال کرے کہ پھر غیر مومن کا کیا حکم ہے، غیر مومن کا کیا حکم ہے، تو اس سے حکم بالکل واضح اور ظاہر ہو گیا کہ اسلام نے اس کی کوئی ذمہ اپنے اوپر نہیں لی ہے. اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کی کوئی ذمہ اپنے اوپر نہیں لی ہے کہ اس کی عزت و آبرو یا اس کا خون، اس کی جان و مال کی حفاظت، جب اللہ نے اس کو اپنے ذمے میں نہیں لیا، لہٰذا ہمارے نزدیک اس کا کوئی ذمہ ہمارے اوپر نہیں ہے. ہاں البتہ انسانیت کے ناطے اسے ضرر پہنچانے سے منع کیا گیا ہے کہ ضرر اور نقصان نہ پہنچائیں. باقی جو احکام ہیں ان احکام کے مطابق اس کا لحاظ کیا جائے، لیکن ایک مومن ہونے کی حیثیت سے مسلمان کا خون بھی محفوظ ہے، یعنی اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، اسے مارا نہیں جا سکتا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مال کو بھی محترم قرار دیا گیا کہ اگر کسی مسلمان کا مال ہے تو اسے تباہ کرنا، اسے برباد کرنا، اسے نقصان پہنچانا یہ سخت حرام ہے. یہاں سے ایک بات ذہن میں آ گئی، اس لیے عرض کر رہا ہوں، کہیں پر یہ سننے میں آتا ہے کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے معاملات ہیں کہ کسی کی روزی اچھی چل رہی ہے، دکان اچھی چل رہی ہے، کاروبار اچھا ہے، تو اس کے خلاف جادو وغیرہ کا استعمال کر کے اس کو پریشان کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. یہ سخت حرام ہے. ہرگز اس کی طرف توجہ نہ کریں کہ اگر کسی مسلمان کا کاروبار، اس کی تجارت، اس کا بزنس، اس کا دھندا اچھا چل رہا ہے تو اور دعا کرو کہ اللہ ہمارے اس بھائی کو اور ترقی دے.
یہ ہمارا مزاج اسلام ہے. ایمانی مزاج یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی خوشحال ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک بھائی خوشحال ہے. اس کے متعلق دکھ نہ محسوس کریں کہ اس کا چل رہا ہے میرا نہیں چل رہا ہے, اس کی دکان چل رہی میری دکان نہیں چل رہی ہے, یہ تو بہت اچھے اچھے کپڑے پہن رہا ہے ہم کو تو اچھا کپڑا نصیب نہیں ہوتا ہے, یہ تو بڑی خوبصورت گاڑی میں گھوم رہا ہے ہم کو کبھی سائیکل نصیب نہیں. یہ باتیں سب لا یعنی ہیں, یہ شیطانی وسوسہ ہے. ایسا نہیں سوچنا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں جو عطا فرمائی اس کی مرضی کے مطابق اسی میں ہمیں شکر ادا کرنا ہے, کیونکہ اس سے ہماری زندگی بہت آسان ہوگی. یاد رکھیے جو لوگ اس طرح کا خیال رکھتے ہیں, دوسرے کے مال پر نظر رکھ کر کے حسد کرنے لگتے ہیں, ان کو زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں مل پاتا ہے. وہ کبھی بھی سکون سے نہیں ہوں گے. وہ در در کی ٹھوکریں میں کھائیں گے, باباؤں کے پاس اور بہت سارے کرتوت کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں اور پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں, نہ جانے کہاں کہاں جا کے کیسے کیسے وہ کالے کالے جادو بھی کرانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر یاد رکھو اللہ جسے رزق دینا چاہے اسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی, اسے کوئی بھی باندھ نہیں سکتا ہے. اللہ عز و جل رزاق ہے اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. لہٰذا ہمارے اندر یہ بات کبھی نہیں آنی چاہیے کہ اس کے مال کو نقصان پہنچائیں, اس کے تجارت کو ختم کریں, اس کے دھندے کو ختم کریں, اور ساتھ ہی ساتھ کسی کی عزت و آبرو کو بھی پر سرے بازار نیلام کرنے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے ہماری کچھ دشمنی ہو گئی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ برسر بازار بالکل رسوا ہو جائے, بے عزت ہو جائے, مجمع میں بے عزت ہو جائے. ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے, بالکل غلط ہے یہ خیال. یہ فکر ذہن سے نکالو کیونکہ یہ شیطانی فکر ہے. ایمانی فکر یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی بے عزت ہونے والا ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بے عزت ہو جائے گا تو فوراً پہنچ کر کے اس کی عزت کی حفاظت کرو. اگر آج ہم نے کسی کی عزت کی حفاظت کی ہے, اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے گھر والوں کی عزت کی حفاظت فرمائے گا. یہ بالکل دستور ہے خداوندی, دستور خداوندی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کا بنا ہوا ایک دستور ہے. تو ایمان کی حالت میں جو بھی ہمیں ہمارے سامنے ہیں الحمدللہ وہ قابل احترام ہیں. مومن ہونے کی بنیاد پر ان کا احترام, جان و مال, عزت و آبرو کا احترام برقرار رکھا جائے, اور کسی بھی طرح سے کسی طریقے سے عزت و آبرو یا مال کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش نہ کریں. اسی طرح سے خرید و فروخت میں ایک مسئلہ یہ ہے, خرید و فروخت میں جیسے چونکہ آج کل تجارت, بزنس, کاروبار الحمدللہ سب تقریباً اکثر اس سے متعلق ہیں. تو ایک مسئلہ یاد رکھیے, اگر کسی موقع پر جو بھی ہم تجارت کر رہے ہیں, جس چیز کی بھی تجارت کر رہے ہیں, غلے کی ہے, گوشت کی ہے, کپڑے کی ہے, جو بھی تجارت ہم بزنس کر رہے ہیں, اس کے لیے نفع اور فائدہ لینے کی جو مقدار ہے, ویسے تو شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے کہ آپ کو بس اتنا ہی نفع لینا ہے. جیسے اگر آپ نے 50 روپے کی چیز لائی اور اگر اس کو آپ 52 روپے میں بیچ رہے ہیں, 55 روپے میں بیچ رہے ہیں, 60 میں بیچ رہے ہیں, یہاں حد مقرر نہیں کی ہے شریعت مطہرہ نے کہ نہیں اتنا ہی لینا ہوگا. وہ تو گورنمنٹ کے رولز کے اعتبار سے کچھ چیزوں کا نرخ مقرر ہو جاتا ہے کہ اتنا ہی ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں. لیکن آج کل وہاں بھی کوئی اس کی پابندی نہیں ہو رہی ہے. بہرحال لیکن شریعت مطہرہ میں کتنی مقدار تک نفع لیا جا سکتا ہے اور کتنی مقدار نفع لینا یہ درست نہیں ہے. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ نفع اتنا لیا جائے کہ جس سے عام لوگوں کو نقصان نہ ہو. یہ عام طور پر مارکیٹ میں, بازار میں جو چیز جتنے میں بک رہی ہے یا جتنا لوگ نفع لے رہے ہیں اتنا ہی لینے کی اجازت ہے. اس سے زائد لینا یعنی اتنا زیادہ لینا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو جائے, خاص طور پر کھانے پینے والی چیزوں کے بارے میں. اور ایسے موقع پر جیسے قحط سالی ہے یا چیزیں نہیں مل رہی ہیں, شارٹیج ہے, مارکیٹ میں چیزیں نہیں مل رہی ہیں, تو ایسے موقع پر بہت سارے لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. شریعت مطہرہ میں یہ منع ہے. جیسے اب پانی کی کمی ہو گئی, پانی نہیں مل رہا ہے, ڈھونڈنے پہ نہیں مل رہا ہے, اب کسی کے پاس ہے 10 روپے کی بوتل, اگر کوئی کہ 100 روپے میں دوں گا, اس کا مطلب یہ ناجائز فائدہ اٹھانا ہوا کہ عوام تکلیف میں ہے, عوام کو سخت ضرورت ہے, خاص طور پر کھانے پینے والی چیزیں ضرورت ہے. تو ایسے موقع پہ بہت زیادہ نفع لے کر کے بیچنا یہ ناجائز ہے
اور اس سے اللہ تبارک تعالیٰ اسی کی برکت اٹھا لیتا ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ آج موقع ملا ہے تو ہم جتنا چاہیں اٹھا لیں, فائدہ اٹھا لیں, مگر وہ ادھر مائنس میں چلا جاتا ہے, اس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ایسے موقع پر چیزوں کو زیادہ قیمت میں یا زیادہ نفع لے کر کے بیچنے کی کوشش نہ کریں. ہاں تھوڑا بہت اگر جیسے کہ چیز جو ہے عام دنوں میں اگر وہ 200 روپے کلو کی ہے, لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا پابندی کی وجہ سے لانے میں ہم کو زیادہ خرچ لگ رہا ہے, جیسے کہیں دوسری جگہ سے لانا پڑتا ہے اور لانے کی وجہ سے خرچ بڑھ گیا ہے, اور اس خرچ کی وجہ سے جو 200 روپے میں عام دنوں میں بک رہی تھی لیکن اس وقت خرچ کے اعتبار سے ہم کو 300 لینا پڑ رہا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ اپنے اس ضروریات کے مطابق لے سکتے ہیں. اور اسی طرح سے عام طور پر مارکیٹ میں یہ چیز 200 روپے میں بک رہی ہے, اگر ہم اس میں 2-3 روپے کوالٹی کے اچھے ہونے کے اعتبار سے بڑھا کر کے لے رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوالٹی کا بھی فرق ہوتا ہے کہ اگر 200 روپے کی چیز مارکیٹ میں مل رہی ہے اس کی کوالٹی الگ ہے, اور ہم جو بیچ رہے ہیں اس کی کوالٹی اس سے زیادہ بہتر ہے, تو اگر اس میں ہم نے 10-20 روپے بڑھا کر کے لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کوالٹی کے اعتبار سے چیز کی اس کی اچھائی اور برائی کے اعتبار سے بھی قیمت کا تعین ہوتا ہے, لیکن اتنا زیادہ لینا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچے یا لوگوں کو خریدنے میں تکلیف محسوس ہو, خاص طور پر گرانی کے وقت میں, یہ بالکل جائز نہیں ہے. اس مسئلے کو اچھی طرح سے یاد رکھیں. خاص طور پر ابھی حالات کے پیش نظر جیسے کہ ابھی قربانی کا وقت آ رہا ہے, قربانی کے لیے اکثر جو بھی مالک نصاب ہیں وہ قربانی کرنے کے لیے یا تو بڑے جانوروں میں حصہ لیتے ہیں یا تو چھوٹا جانور بکرا وغیرہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب ایسے موقع پر اگر کوئی صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج شارٹیج ہے اور مجبوراً لوگ خریدیں گے کیونکہ واجب ادا کرنا ہے, مجبوری ہے, تو یہ مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے بہت زیادہ قیمت میں بیچنے کی کوشش نہ کریں, اس میں کبھی برکت نہیں ہوگی. ہاں بلکہ لوگوں کو سہولت پہنچانے کی کوشش کرو تاکہ اس میں ایک واجب قربانی بھی ادا ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو خرید کر کے قربانی جیسی عظیم عبادت کو ادا بھی کر لیں, اور اللہ کی اس عبادت کو ادا کرنے میں آپ نے سہولت کی تو اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. یہ نہ سوچیں کہ اس کی وجہ سے آج مجھے موقع مل رہا ہے تو میں لے لوں, کہیں یہ چیز نہیں مل رہی ہے, ایسا ہرگز نہ سوچیں, بلکہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کو سہولت پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ نفع بھی ہمیں حاصل ہو رہا ہے, نفع بھی حاصل ہو رہا ہے, لیکن بہت زیادہ لے کر کے اپنا فائدہ اٹھا لینا کہ بس سال بھر کا کوٹا پورا ہو جائے پھر بیٹھ کے کھائیں گے, یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ کچھ لوگوں کا ایسا مزاج بن رہا ہے کہ بس موقع ملے تو لوٹ لو, موقع ملے تو لوٹ لو. اللہ اکبر. ایک بات سن کر کے حیرت ہوئی کہ وہاں حرمین شریفین میں بھی ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ جس وقت جو ہے وہ مینا میں آگ لگی تھی اس وقت افراتفری کا ماحول تھا اور اس وقت بڑی پریشانی محسوس ہو رہی تھی. وہاں بھی ہوٹل میں کچھ لوگوں نے جو 1 ریال میں پانی ملنے والا وہ 3-3 ریال 5-5 ریال میں بیچ رہے ہیں. تو حیرت ہوئی سن کر کے کہ ایسے موقع پہ لوگ کیوں اس طرح سے ذہن بنا لیتے ہیں کہ موقع ملا ہے تو لوٹ لو. معاذ اللہ, ایسے موقع پہ یہ سوچنا چاہیے کہ لوگوں کو ضرورت ہے, لہٰذا اگر ہمارے پاس 2 روپے کی چیز ہے تو زیادہ نفع نہ لے کر کے ہم تھوڑا نفع لے کر کے دے دیں تو انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ بھی پہنچے گا اور آپ کو اس میں برکتیں حاصل ہوں گی. ذہن تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر مومنانہ شان, اپنے اندر ایمانی وقار پیدا کرو, اس لیے کہ جب تمہارے اندر مومنانہ شان پیدا ہوگی, ایمانی وقار پیدا ہوگا, تو پھر بہت زیادہ ادھر ادھر ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں. برکتوں کے خزانے اللہ عطا فرمائے گا, برکتوں کے خزانے اللہ عطا فرماتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی نے جب صرف ایک حدیث یہ سنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے, تم بھلائی کرو, بھلائی پہنچاؤ, لوگوں کے ساتھ بھلا کرو, تو کئی صحابہ اس نیت سے بازار میں جاتے تھے کہ ہمارے ایک بھائی کو فائدہ پہنچ جائے, یعنی چیز ہمارے پاس موجود ہے لیکن پھر جا کر کے اس سے خریدیں, کوئی خرید نہیں رہا ہے اس کے پاس, تو دیکھتے تھے کہ کون ایسے ہیں کہ جن کی چیز نہیں بک رہی ہے, اپنے پاس ہوتے ہوئے بھی جا کر کے خریدتے تھے تاکہ اس کا بھلا ہو جائے. یہ ایمانی شان ہے, یہ مزاج ہے, ایمان والا مزاج. تو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اس حدیث پاک میں جو ہم کو ایک بہت اہم پیغام دیا ہے, میں پورے یقین کے ساتھ کہوں گا آج پوری دنیا کے مسلمانوں میں اگر یہ مزاج پیدا ہو جائے
تو الحمدللہ بڑے سکون کے ساتھ ہماری زندگی گزرے گی، سارے اختلافات، سارے انتشار ختم ہو جائیں گے اور بڑے عزت و وقار کے ساتھ ہم دنیا میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ کبھی کبھی آج دوسری قومیں ہمارے اوپر انگلی اٹھا کے کہتی ہیں کہ اب ہم کو تمہارے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے درمیان ہی تمہاری قبر کھودنے کے لیے لوگ موجود ہیں، اس طرح کی بکواس کر رہے ہیں۔ تمہارے درمیان تمہاری قبر کھودنے والے ہیں، ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا بڑا طعنہ ایک غیر مسلم دے رہا ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سماج میں ہونے والی برائیاں آشکارا ہو گئی ہیں، ظاہر ہو گئی ہیں۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہمارے اندر خوب اپنایا جائے اور خوب اس کی تشہیر کی جائے اور اس کو زیادہ زیادہ پھیلایا جائے، تاکہ پورے معاشرے میں یہ تعلیم عام ہو جائے اور سب کا ایک ذہن بن جائے کہ ہمیں ایمان والوں کی، مومنوں کی عزت و احترام کا خیال کرنا ہے، جان مال عزت و آبرو کا احترام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ تیرے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کو ہم نے پڑھا، پیش کیا اور اس محفل میں آنے والے سب نے سنا، اور جہاں تک گھروں میں اسپیکر لگا ہوا ہے سب نے سنا۔ یا اللہ سب پر کرم کی نظر فرما دیں۔ یا اللہ اس حدیث پاک کی روشنی میں یا اللہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما اور اس کی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھ، صرف تیرا محتاج رکھ۔ ہر قسم کی محتاجی، تنگ دستی، قحط سالی سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ فرما، آنے والی خطرناک موذی بیماریوں سے، وبائی امراض سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، تو ہی ناصر حقیقی ہے، تو ہی حافظ و ناصر ہے، اللہ تو ہی کریم ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرما، ساری بیماریوں سے محفوظ فرما، تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہم سب کی روزی میں، روزگار میں، تجارت میں، کاروبار میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون، اطمینان اور خیر و برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ایمانی شناخت، ایمانی پہچان اور ایمانی شان کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا اللہ، اس وقت دعا میں جتنے بھی شریک ہیں اس محفل میں یا گھروں میں، یا اللہ سب کی تمام جائز مراد و نیک تمناؤں کو پوری فرما، سب کے نیک مقاصد کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد مع الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم، بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔